الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم۔ یہ 25 نمبر حدیث ہے اربعین نووی کی۔ اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر وہ جو فقیرانہ اور درویشانہ اوصاف سے زیادہ مشہور ہے صحابہ کرام کے درمیان، اور جس کی بات کو لوگوں نے سمجھا نہیں۔ ہمارے دور کے کچھ کمیونسٹ حضرات ان کے اس موقف سے کمیونزم پر استدلال کرتے ہیں، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ دراصل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے جو بنی تھی کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا غلط ہے، یہ سوچ ان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہیں بنی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کی یہ سوچ نہیں بنی تھی، نہ انہوں نے کبھی زبان سے یہ بات نکالی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 6 سالوں میں بھی ان کی یہ رائے نہیں بنی تھی، اور نہ انہوں نے اس زمانے میں ایسی کوئی بات کی تھی۔ یہ رائے ان کی اس زمانے کی بات ہے، اور اس زمانے میں ان کی یہ رائے بنی کہ جب وہ دمشق چلے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہیں پہ جو ان کے دربار کا اور ان کے قریب جو رہنے والے لوگ تھے، ان کا بودباش اور ان کا انداز اور ان کا وہ دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل دولت کے اسی طرح استعمال میں مگن ہو گئے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کا زمانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور شیخین کا زمانہ تو ان کے نظر میں تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ دولت کی ریل پیل اور اس کا اس طرح بے محابہ استعمال اور اس پر فخر اور مباحات اور تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اب یہ امت کس طرف جا رہی ہے۔ تو اس وقت ان کی یہ رائے بنی کہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کا تو کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس کا پھر کیا اثر ہوا اور کیا نہیں ہوا وہ تو اس وقت میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی رائے کس حالات کے دوران اور کن چیزوں کو دیکھ کر ان کی یہ رائے بنی تھی، اور ابتدا سے ان کی یہ رائے نہیں تھی، جبکہ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں یا سمجھانا وہ چاہتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں کہ نہیں، ابتدا سے گویا کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ رائے تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ تو حالات کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ ایک آدمی، ایک ماہر طبیب جو ہے نا، وہ آپ ایک صحت مند آدمی ماہر طبیب کے پاس لے آئے تو اس کے لیے کوئی دوائی نہیں لکھے گا، اور جب وہی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو شاید 10 دوائیاں بھی لکھنا پڑیں۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہی آدمی تھا جو آپ کے پاس آیا تھا اور آپ ہی تھے، تو آپ نے تو اس کو کوئی دوائی نہیں دی۔ تو آپ یہی کہیں گے نا کہ جب وہ صحت مند تھا تو مجھے دوائی دینے کی کیا ضرورت تھی، اب جب وہ بیمار پڑ گیا ہے تو مجھے دوائی دینی پڑے گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جن کا نام انہوں نے نہیں لیا، خود یہ اس میں خود بھی شامل ہے، پوچھنے والوں میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایات میں ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے، یعنی فقراء اور مہاجرین جو فقیر لوگ تھے، درویش لوگ تھے، غریب لوگ تھے،
صحابہ کرام میں سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ تو سارے اجر اور ثواب لے اڑے، ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جائز دولت ہے، ظاہر ہے صحابہ کرام کے پاس جو دولت تھی تو حلال دولت تھی، حلال دولت ہے ان کے پاس، تو حلال دولت سے وہ تو آخرت کو کمانے لگے، صدقے کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مہاجرین کو مدد دیتے ہیں، جہاد میں چندے دیتے ہیں، فقیر و مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ بھی پیسہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ پیسے لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا اجر کی بات ہے۔ اچھا، یصلون کما نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کا اجر ان کو بھی ملتا ہے، ہمیں بھی ملتا ہے، تو اس میں تو ہم برابر ہیں۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، تو روزوں میں بھی ہم برابر ہوئے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور ان کے پاس جو زائد مال ہے، ضرورت، ظاہر ہے کہ ضرورت جو آپ کی اپنی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کی ضرورت ہے، وہ تو آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، پہلے تو ان کا حق بنتا ہے، لیکن جو آپ کے بچوں کی ضرورت سے زائد ہے تو یتصدقون، وہ اس کو صدقہ کرتے ہیں، اس پہ آخرت کماتے ہیں، اور ہمارے پاس چونکہ ہوتا نہیں ہے تو وہ تو ہم سے آگے چلے گئے، ذہب اہل الدثور بالاجور، تو سارے اجر و ثواب تو وہ سمیٹ کر لے گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے۔ یہ کوئی حسد کی بات نہیں تھی، یہ ایک نیکی میں مسابقت کی بات تھی، اس طرح قرآن نے فرمایا نا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نیکی کے معنی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ تو ثواب کا کام ہے کہ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف دوسرے کو راستہ دینا کہ چلو میں نہیں جاؤں گا تم چلے جاؤ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو لوگ سفر میں آرام کرنے کے وقت جو ہے نا، ظاہر ہے کچھ چیزیں پکانی پڑتی ہیں، کچھ خیمے لگانے پڑتے ہیں، کچھ لکڑیاں جمع کرنی پڑتی ہیں، کچھ برتن دھونے پڑتے ہیں، کچھ سبزی کاٹنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب سارے لوگ تو ایک ایک کام کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے، بس خاموشی سے چلے گئے اور لکڑیاں جمع کرنے لگے، اور وہیں سے وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا لے آئے۔ اور صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم موجود ہیں تو آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو، اور میں تم سے زیادہ ثواب سے مستغنی بھی نہیں ہوں، ثواب کی ضرورت تمہیں بھی ہے، اجر کی ضرورت تمہیں بھی ہے، مجھے بھی ہے، اور میں ایسا تو نہیں ہوں نا کہ میں کام نہیں کر سکتا، میں تم میں سے کوئی بھی میرے جیسے طاقتور نہیں ہے، تو جب قوت بھی میرے پاس ہے اور ثواب کی حاجت بھی ہے اور ثواب سے استغنا بھی نہیں ہے، تو میں کیوں نہ نیکی کا کام کروں؟ مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام میں تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے جس کو نیکی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں اپنی اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو عمر میں کم لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی بزرگ ہے، کوئی سفید ریش ہے، کوئی بڑے، تو وہ بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ مجھے صف میں جگہ دیں، خود پیچھے ہو جائیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ جس طرح ہمارے ہاں بیٹھنے میں اٹھنے میں یہ بیٹھنے اٹھنے میں تو ٹھیک ہے کہ کرسی یا وہ چارپائی کا سرانہ اس کی طرف چھوڑا جائے، آج کل تو سرانے ورانے نہیں ہیں، آج کل تو صوفے ہیں، تو اس میں نہ کوئی سرائے ہے نہ کوئی پائنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل کے بچے جو ہے نا وہ باپ کے لیے سرانہ نہیں چھوڑتے، تو وہ سرانہ جانتے ہیں نہیں ہے تو چھوڑتے کیسے ہیں؟ وہ تو صوف میں پلے بڑے ہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ چارپائی کا سرانہ اس کے لیے چھوڑا جائے بروں کے، لیکن یہ کہ آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ پہلی سب مجھے اس کی ضرورت ہے، میں تو اس سے کوئی مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، تو اس میں ایثار نہیں ہے، ایثار نیکی میں ہے۔
نیکی میں ایثار نہیں ہے، ایثار ان چیزوں میں ہے جو بنیادی ضرورت ہے آپ کی. آپ کھانے میں ایثار کریں، سہولت لینے دینے میں ایثار کریں، لیکن جو نیکی کے کام میں وہ خود کر لیں، نیکی کے کام میں خود آگے بڑھیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو نیک اعمال میں سبقت کا جو جذبہ ہے وہ ایمان کی علامت ہے، اور وہ ثواب اور اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے اور اس کے زیادہ صداقت اور اس کے زیادہ مطلب یہ ہے کہ وابستگی، زیادہ صدق دل سے وابستگی کی علامت ہے. پھر صدقہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو بس یہ کافی ہے نا، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب یا جبریل علیہ السلام میرے پاس آ جائے گا یا میرا مصلی اڑ کر آسمانوں پر چلا جائے گا. مطلب یہ کہ وہ 2 رکعت نفل سے اتنے وہ اپنے آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو وہ صحابہ تو نماز پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہماری نماز سے ان کی نماز تو ہزارہا درجہ بہتر تھی، لیکن اپنی نمازوں کے بارے میں وہ اس غلط فہمی میں نہیں تھے کہ چلو بس ہماری نماز تو بڑی چیز ہے نا، ہم تو معراج پر پہنچ گئے ہیں تو اور نیکیوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے. بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ حقوق العباد بھی بندوں کے حقوق، بلکہ بالفاظ دیگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ معیشت کا مسئلہ بھی اسلام کا مسئلہ ہے، انسان کا معاشی مسئلہ بھی اسلام ہی کا مسئلہ ہے. جس طرح آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام صرف نماز روزوں کا دین ہے اور بس کچھ چند اذکار ہیں اور تسبیحات ہے، اور یہ باقی غریب کی روٹی کا انتظام اور غریب کے سر چھپانے کا انتظام اور اس کی ضرورت پوری کرنے کا انتظام، یہ کہتے ہیں یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. جبکہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ جو صدقے کرتے ہیں تو غریبوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، غریبوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو یہ تو بڑے نیکی کا کام ہے. اور اسی کے لیے وہ ترستے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہو، ہمارے پاس بھی زائد دولت ہو، تاکہ ہم وہ نیکی ہم بھی کمائیں، ہم بھی غریب کی مدد کریں. تو گویا کہ اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تھا. آج جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے نتیجے میں تو لوگوں کے اندر سجدوں کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے، یا تسبیحات کا یا باوضو رہنے کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے، لیکن صدقوں کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، غریب کی روٹی کا انتظام کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اس کی ضروریات پوری کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واعظ ہے، جو نصیحتیں کرنے والے ہیں، جو درس دینے والے ہیں، جو تقریریں کرنے والے ہیں، ان کی تقریروں میں کوئی کمی تو ہے، کوئی نقص تو ہے، کوئی مسئلہ تو، ورنہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا. ہمارے ملک میں تو بہت کم ہے، ہمارے خاص کر ہمارے جو بیلٹ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اس بیلٹ میں تو بہت کم ہے یہ جذبہ. کچھ علاقوں میں ہے زیادہ، لیکن ہمارے ہاں تو بہت کم ہے. سمجھ میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہوتا ہے کہتے ہیں بس یہ میرے لیے اور میرے بچوں اور پوتوں پڑ پوتوں اور آئندہ نسل کے لیے. گویا کہ نعوذ باللہ بس ان کا کوئی خدا نہیں ہوگا، بس تم ہی ان کے خدا ہو، کہ بس انہی کے لیے جمع کرو. بھائی جس خدا نے تمہیں دیا ہے ان کو بھی دے گا نا. یہ نہ کرو کہ سارا کا سارا خرچ کر دو، ان کے لیے بھی چھوڑ دو، لیکن کچھ تو کر لو نا، کچھ تو خرچ کر لو. خرچ نہیں کرتے. اور حیران ہو جائیں گے امریکہ میں اور ان لوگوں میں، خاص کر امریکہ میں تو یہ طریقہ بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جس طرح موٹیویشن سپیکرز ہوتے ہیں نا دوسرے کام، اسی طرح وہاں پہ صدقہ دینے پہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور پھر اس میں سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے ہیں. باقاعدہ لوگوں کو اس کی تربیت دی جاتی ہے، وہ خود تربیت لیتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں کی جیبیں جو ہے نا وہ خالی کرا دیں گے، مسجد میں جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا جائے، اور پھر ان کو اتنا جذبات میں لایا جائے کہ بس ان کی جیبوں میں جو کچھ ہو نا بس وہ پھینک دے وہاں پہ، اور جب ہوش آ جائے تو جیب خالی ہوتے ہیں. اور اس میں ان کے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں کہ 3-4 ہزار پاؤنڈ، 2,000 3,000 پاؤنڈ ایک تقریر کے لیتے ہیں. پاؤنڈ ہے کیا ہے، ڈالر ہے. تو یہ ایک دوسری انتہا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا جذباتی کر دیں کہ وہ مطلب کہ وہ ہوش میں نہ رہے اور بغیر ارادہ کے وہ سب کچھ لٹا دیں. ایسا کام تو نہیں ہونا چاہیے نا، اعتدال ہونا چاہیے. اس میں کوئی فنکاری نہیں ہونی چاہیے. فنکاری جس طرح لوگ فنکاری کرتے ہیں،
یہ جو مطلب یہ ہے کہ کسی فلم کا یا کسی ڈرامے کا کوئی پارٹ ہوتا ہے، کسی کے حوالے کیا جاتا ہے کہ تم نے رونا ہے، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم نے ہنسانا ہے اور تم نے رلانا ہے، تو وہ رونا کسی غم کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، اور یا ہنسانا یا ہنسنا کوئی خوشی کی، حقیقی خوشی کی بنیاد پر ہو تو وہ تو پارٹ ہوتا ہے اس کا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم نے اس ڈرامے میں یہ پارٹ، تو یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اعتدال کی بات ہونا چاہیے یہ۔ اچھا، اور اس میں ایک دوسری بات بھی ذہن میں رہے کہ اب دیکھیں نا، یہ لوگ غریب تھے، فقیر تھے، لیکن ان کا ذہن جو ہے وہ فقیر نہیں تھا۔ کچھ لوگ فقیر ہوتے ہیں، ان کا ذہن سرمایہ دار ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی سرمایہ دارانہ ہوتی ہے، اور سرمایہ دارانہ سوچ جو ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت وہ ایک سوچ ہے حقیقت میں۔ سرمایہ دار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اس کا جیب بھرا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 ٹکے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کی ذہنیت اور اس کی سوچ سرمایہ دارانہ ہے، تو اس میں صرف یہ کمی ہے کہ اس کے پاس موقع نہیں آیا، ورنہ وہ بھی سرمایہ دار، سرمایہ داروں جیسا۔ آپ کہیں گے کہ نا کہ اس کی کوئی، میں مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، لیکن وہ آدمی کو پیسے کی بنیاد پر تولتا ہے کہ بھائی وہ پیسے والا ہے تو اس لیے وہ عزت مند ہے، وہ معزز ہے، ہاں، وہ صاحب حیثیت ہے۔ وہ دوسرا پیسے والا نہیں ہے تو اس لیے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوچ اگر ایک غریب کے فکر کے ذہن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب بظاہر ہے تو غریب ہو، لیکن اس کی سوچ سرمایہ دارانہ ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اسی طرح ایک آدمی ہے، غریب ہے، اس کی سوچ بھی غریب ہے۔ سوچ نہ سرمایہ دارانہ ہونی چاہیے اور نہ سوچ غریبانہ اور فقیرانہ، اور مطلب ہے کہ وہ ہونی چاہیے کہ بس کچھ بھی نہیں۔ لوگ ہوتے، یہ صحابہ تھے تو غریب، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ غریب نہیں تھی، ان کی سوچ درست تھی۔ وہ ٹھیک تھی کہ ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم خرچ کر دیں، یعنی اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس پیسے، میرے پاس پیسے ہوں تو میں اپنے لیے یہ گاڑی خریدوں گا، اس طرح گھر لوں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، اور مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر بازی لے جاؤں گا، اس نے یہ کیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر وہ کر لوں گا۔ یہ سوچ نہیں تھی، سوچ یہ تھی کہ پیسہ ہو تو ہم غریبوں پر خرچ کر دیں۔ تو یہ نہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے اور نہ غریبانہ سوچ ہے، یہ بالکل اسلام کا معتدلانہ سوچ ہے۔ کچھ لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ غریب ہوتی ہے کہ اگر 1 ٹکا خرچ کر دیا تو مر جاؤں گا بھوک سے، تو پتہ نہیں کتنی دولت وہ جمع کرتے ہیں اور اسی دولت اسی طرح رہ جاتی ہے، نہ زکوٰۃ اس کی دیتے ہیں نہ غریب کا حق دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس آپ غریب کے حق میں بولیں۔ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے نا، میں تو بس غریب کے حق میں بولوں۔ بھائی غریب کبھی کبھی، وہ پشتوں میں ایک مثال ہے نا، مردان کدا مثال لے نا تاسو ته بھائی کہنا، وہ خواری پشولا بدنکاری، خواری پشو، وہ جو بلی ہوتی ہے نا جو خارسی، اور وہ اس کے نوک بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کے نوک وہ موٹے والے بلی سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا کہ غریب آدمی کے پاس جو کچھ اختیار تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اس میں وہ اتنا گھپلا اور اتنا ڈنڈا ماری کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس اختیار آ جائے تو وہ لوگوں کو کھا جائے۔ تو یہ بات کہ میں نے غریب کی مدد کر، غریب کا سائیڈ لیں، مدد تو کریں، لیکن آپ ہر معاملے میں غریب کا سائیڈ لیں، غریب کی طرفداری کریں، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ سوچ کے مقابلے میں یہ کمیونزم کا سوچ ہے، یا اپنی غربت کا ڈنڈورا پیٹنا۔ یعنی صحابہ کرام جو تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی اپنی غربت کا ڈنڈورا نہیں پیٹا۔ ہمارے ہاں ایک لیڈر کی کوالٹی میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ اپنی غربت کا ڈنڈورا پیٹے۔ میں تو ایک غریب خاندان سے ہوں، میں تو بچپن میں جب اسکول جاتا تھا تو میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، اور میں تو پیدل جاتا تھا، اور میں واپس آتا تھا تو مزدوری کر کے،
اور میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور میرے پاس اسکول کا یونیفارم نہیں ہوتا تھا. یہ آپ اپنی غربت کا ڈنڈورا کیوں پیٹتے ہیں؟ یہ سوشلزم اور کمیونزم سے آپ متاثر ہیں. گویا کہ تمہارے دماغ کے اندر بھی وہ چیز جگہ کی ہوئی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ جہاں پہ غریب کا استحصال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ غریب کے دماغ کے اوپر غربت کو سوار کرنا پڑتا ہے. جب آپ غریب کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غریب کے دماغ کے اوپر غربت کو سوار کر لیں کہ وہ ادھر دیکھے تو اپنی غربت، ادھر دیکھے تو اپنی غربت، سوئے تو اپنی غربت، جاگے تو اپنی غربت، چلے تو اپنی غربت، بیٹھے تو اپنی غربت، اس کو صرف دنیا میں اپنی غربت ہی نظر آئے. اسی طرح کچھ لیڈروں کے دماغ میں بھی صرف اپنی غربت ہی نظر آ رہی ہے ان کو، اور ان کے دماغ پر غربت سوار ہے تو اپنی غربت کا میں تو بس میں گھومتا ہوں، میں تو رکشے میں گھومتا ہوں، اور میں تو گدھے پر سوار ہو کر سواری کرتا ہوں، اونٹ پر سواری کرتا ہوں، اور میں تو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چھولے کھاتا ہوں. کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ چھولے کھانے والے کم ہے پاکستان کے اندر، اس لیے پاکستان برباد ہے کہ پاکستان میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چھولے کھانے والے اور بس میں سفر کرنے والے کم ہیں. بھائی کوئی کوپڑی ہونی چاہیے. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کے بارے میں کہا، مجھے کہا فلان بڑا اچھا لیڈر ہے، وہ بس میں سفر کرتا ہے اور بیٹھ کر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چھولے کھاتا ہے. میں تو یار روزانہ ایک دڑی بادام کھائے لیکن ملک کے لیے کچھ کرے، قوم کے لیے کچھ کرے، جہاز میں سفر کرے، اچھی گاڑی میں سفر کرے اگر اسے میسر ہے، لیکن کچھ دماغ اس کا ہونا چاہیے، کچھ عقل اس کی ہونی چاہیے تو قوم کو کوئی فائدہ دے، امت کو کوئی فائدہ دے. چھولے کھانے والے کم تھوڑے ہیں. یعنی یہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ غربت کا ڈنڈورا پیٹنا تو صحابہ کرام سے سیکھے نا کہ اسلام کی سوچ کیا ہے. صحابہ کرام میں مالدار بھی تھے لیکن ان کی ذہنیت سرمایہ دارانہ نہیں تھی. صحابہ کرام میں غریب بھی تھے لیکن ان کے دماغ پر غربت سوار نہیں تھی. صحابہ کرام میں ایسے لیڈر بھی تھے جو غریب لیڈر تھے، غریب تھے لیکن تھے لیڈر، قائد تھے، لیکن وہ اپنی غربت کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے تھے کہ اس کے بجائے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرے کہ میں تو غریب ہوں اور مجھے سر پر بٹھاؤ. اور کچھ ہمارے دوسرے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ ذہین نہیں ہوتا اور مالدار ذہین ہوتے ہیں. یہ بھی ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے. مالدار لوگ ذہین ہوتے، مالدار لوگوں کے بچے ذہین ہوتے اور غریبوں کے بچے وہ ہوتے. اب آپ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے. حضرت عمر کی مالداری کا آپ نے کیا سنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مالداری تھی، کیا مالدار تھے؟ چند صحابہ مالدار تھے. حضرت زبیر مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، حضرت عثمان مالدار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سارے صحابہ تو نہیں تھے مالدار. تو کیا وہ ذہین نہیں تھے؟ اور پوری دنیا میں دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جو غریبوں کی اولاد ہے اور ذہین ہے، اس موجودہ دنیا کے اندر دیکھیں. بہرحال یہ میں اسی لیے آپ اشارے دے رہا ہوں کہ یہ غربت اور یہ غریبی، لوگوں نے تو کتابوں میں تو یہ کہ بس غربت میں امتحان بہتر ہے یا مالداری میں امتحان بہتر ہے. بھائی دونوں میں امتحان ہے. کسی کے لیے غربت والا امتحان زیادہ سخت ہوگا، کسی کے لیے مالداری والا امتحان زیادہ سخت ہوگا. مثلا ایک آدمی غریب سے مالدار بن گیا ہے تو اس کے لیے مالداری والا امتحان زیادہ سخت ہے. ایک آدمی مالدار تھا پھر غریب بن گیا، اس کے لیے غربت والا امتحان زیادہ سخت ہے. یہ کیس ٹو کیس بات ہے. لیکن غربت میں بھی مطلب یہ ہے کہ ایک شر ہے اگر اس کو دماغ پر سوار کیا جائے، اور غنا اور مالداری میں بھی ایک شر ہے اگر اس کو فخر اور بڑائی کا وہ ہتھیار اور اس کا وہ بنا دیا جائے، سبب بنا دیا جائے، ذریعہ بنا دیا جائے. وہ چیزیں اہم ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ 2-3 پہلو جو بتا دیا یہ بہت زیادہ اہم ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ صدقے کرتے ہیں اپنے اموال، زائد اموال سے، اور ہم تو نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی رکھ دی ہیں اور تجھے کچھ چیزیں ایسی دی ہیں کہ اگر تم اس کو استعمال میں لاؤ تو تم بھی
صدقے کے وہ بن جاؤ، صدقہ دینے والوں میں شامل ہو جاؤ، صدقہ دینے والوں میں۔ تو پھر صدقے کی تعریف میں ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت پیدا کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ وہ کئی چیزوں کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہیں بات؟ یعنی اس کے صدقے کے علاوہ دیکھیں آپ، مثلا قوم اور برادری کے بارے میں جاہلیت کے زمانے میں تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وسعت پیدا کی کہ دیکھیں مدد صرف یہ نہیں ہے کہ جب وہ کسی چیز کے لیے لڑتا ہے تم بھی اسی چیز کے لیے لڑو۔ مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو کہ وہ کوئی ظلم نہ کرے۔ تو دیکھیں مدد کے تصور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت پیدا کی۔ اسی طرح برادری کے تصور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت پیدا کی۔ برادری اس زمانے میں صرف خاندانی برادری کو کہا جاتا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک برادری قرار دیا، پورے مسلمانوں کو ایک برادری قرار، امت مسلمہ، اور فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور مسلمانوں کو تم دیکھو گے اپنے آپس کے محبت میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، جس طرح ایک آبادی ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو جڑے ہوئے ہے اور تھامے ہوئے ہے اور ڈھائے جانے سے اس کو روکے ہوئے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے نتیجے میں انسانوں کے الفاظ، ان کی سوچوں میں اور ان کی تمام ان معاملات کے اندر وسعت پیدا کی۔ اس میں وسعت، ایک آدمی فائدہ، خیر اور فائدے کی تلاش میں تھا، نبی نے فرمایا خیر صرف یہ نہیں ہے جو اس دنیا میں تمہیں نظر آ رہا ہے، خیر وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، خیر وہ ہے جو صرف نقد نہیں ہے، ادھار بھی ایک خیر ہے جس کا فائدہ تمہیں بعد میں ملے گا، خیر صرف یہ نہیں ہے جو دنیا میں ہے، خیر یہ ہے جو آخرت میں، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اب خیر کا تصور وہاں پہ محدود تھا، اسلام نے خیر کے تصور کو لامحدود کر دیا۔ تو اسلام کے اندر یہ کمال ہے، اگر اسلام آدمی سیکھتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر پھر وہ تنگ نظری اور وہ تنگ قسم کے تصورات آتے ہیں کہ صرف وہ اپنے ارد گرد گھومتا ہے، اپنے بچوں کے ارد گرد گھومتا ہے، اپنے خاندان، اس کا مطلب ہے کہ اس بیچارے نے اسلام کو نہیں سیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صدقے کے تصور کو ذرا وسیع کر دیا، ٹھیک ہے، ان کی تسلی بھی دی کہ صرف مالداروں کے لیے ثواب اور اجر نہیں ہے، غریبوں کے لیے بھی اجر اور ثواب ہے۔ تو اس کے لیے صدقے کے تصور کو ذکر اور اذکار اور نیکی کے پلانے۔ تو اسی پر آج کے درس کو بند کرتے ہیں، میرے خیال میں کافی ہے یہ، باقی درس جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ العزیز آئندہ کا موقع۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و اکرمکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں دا بندول پکار